شام کی بارش۔ انہی ساعتوں میں خلاف توقع اعتزاز بھائی بھی چلے آئے تھے۔ مجھے یوں دروازے کے بیچ روتے دیکھا تو بری طرح گھبرائے اور لپکتے قدموں سے میرے پاس آ کر بولے، کیا ہوا مومنہ، خیریت تو ہے نا؟ میں نے بنا سوچے سمجھے ان کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور ضبط کے سارے بندھن توڑ ڈالے۔ مجھے اتنی شدتوں سے روتا دیکھ کر اعتزاز بھائی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے اختیار مجھے سنبھال کر بولے، واٹس رانگ وتھ یو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مومنہ؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے ایک بے قراری سے مجھے پرے کر دیا اور گہری نظروں سے جانچتے ہوئے بولے، کیا ہوا مومنہ، آخر بولتی کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے ایک بے قراری سے مجھے پرے کر دیا اور گہری نظروں سے جانچتے ہوئے بولے، کیا ہوا مومنہ، آخر بولتی کیوں نہیں ہو؟ اعتزاز بھائی، میں نے بمشکل اپنی سسکیوں پر قابو پایا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکے تھے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے پھر سے رونا آ گیا۔ ماما کے بعد اب لوگ مجھے بھی پاگل سمجھنے لگے ہیں۔ واٹ نان سینس! وہ جھلا کر رہ گئے۔ کون کہتا ہے تمہیں پاگل؟ بتاؤ مجھے۔ سب کہتے ہیں اعتزاز بھائی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ماما کی طرح بیہیو کرنے لگی ہوں۔ واٹ ربش! انہوں نے غصے سے مجھے ڈانٹا اور ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئے، پھر کرسی پر بٹھا کر بولے، تمہیں کیا ہو گیا ہے مومنہ؟ تم کب سے ایسی فضول باتیں سوچنے لگی؟ اور کرو اپنی منمانی۔ امی نے کہا تھا نا تمہیں ہم سب کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر تم کسی کی مانو تب نہ۔ یوں اکیلی رہو گی تو ایسی ہی باتوں میں الجھتی رہو گی۔ حد ہو گئی یار، تمہیں لگتا ہے کہ روبینہ خالہ کی طرح بیہیو کرنے لگی ہو؟ او مائی گاڈ، بھلا اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہوگی؟ یہ حماقت نہیں ہے اعتزاز بھائی، میں نے اپنے کانوں سنا ہے۔ وہ ثنا اور نمرہ میرے بارے میں ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھی۔ کون ثنا اور نمرہ؟ انہوں نے میرا احتجاج نظر انداز کر کے مجھ سے پوچھا تھا۔ تب میں نے انہیں ساری بات کہہ سنائی اور یہ تک بتا دیا کہ میں صرف انہی کی وجہ سے تیار ہو کر خالہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ انہیں میری لاپرواہی اور اوٹ پٹانگ کھلیے سے وحشت ہوتی ہے۔ او خدایا! اعتزاز بھائی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تم اتنی حساس کب سے ہو گئی مومنہ؟ تمہیں لاپرواہ کہنے کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا جو تم سمجھی ہو۔ ارے میری بات دل پر لینے کو کس نے کہا ہے؟ پاگل لڑکی، میں صرف تمہارا دھیان بٹانا چاہتا تھا، سمجھی تم؟ دھیان بٹانا ایسا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، آپ مجھے پھر پاگل کہہ رہے ہیں۔ میں نے روانی سے بہتے اشکوں کے ساتھ شکوہ کیا تو وہ بھونچ کے رہ گئے۔ میں نے کب کہا تمہیں پاگل؟ ابھی کہا ہے نا، پاگل لڑکی۔ میرے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ او گاڈ! انہوں نے خجل ہو کر بے اختیار مجھے کرسی سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ تم بھی حد کرتی ہو یار، میں تمہیں بھلا پاگل کیوں کہوں گا؟ وہ تو یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ خدا کے واسطے مومنہ، اتنی حساس مت بنو کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ دیکھو، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تم فوراً اپنا بوریا بستر باندھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ میں امی سے کہوں گا کہ اب وہ تمہیں ایک پل کو بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ نہیں اعتزاز بھائی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ شٹ اپ، مجھے انکار پسند نہیں ہے۔ انہوں نے رواب جمایا تو میں جیسے بے بس ہو گئی۔ اعتزاز بھائی پلیز، مجھے مجبور مت کیجیے۔ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ یہاں ماما کی یادیں ہیں، ان کی پرچھائیاں ہیں جو ہر پل میرے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو میری ماما اکیلی رہ جائیں گی۔ آ گئی نا تم اپنے پاگل پن پر، وہ بے اختیار بولے تھے۔ یہ ہے وہ دیوانگی جس کا تم مظاہرہ کر رہی ہو۔ تمہاری ماما مر چکی ہیں اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر ان کی یادیں، پرچھائیاں اور تنہا رہ جانا جیسی فضول باتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟
دیکھو یہ نری جذباتیت ہے. پلیز مومنا اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھو. تمہارے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے. اگر تم لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو بیچارگی کے سپرد کر دو گی تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. تم بھی روبینہ خالہ کی طرح ایک اذیت بھری زندگی جیو گی. ابھی بھی وقت ہے. مومنہ انسانوں کے درمیان رہنا سیکھو، حالات سے لڑنا اور اپنا حق لینا سیکھو. اگر تم دنیا کی باتوں میں آ کر رونے بیٹھ گئی تو بالکل تنہا رہ جاؤ گی. پھر میں کیا کروں اعتزاز بھائی؟ میں خود تنہا رہنا نہیں چاہتی مگر لوگوں سے ڈر لگتا ہے. ان کی باتیں دل توڑ دیتی ہیں. اب دیکھیے نا، ثنا اور نمرہ پہلی بار ادھر آئیں اور دل کو کیسا گھاؤ لگا گئیں. میں انہیں پاگل دکھائی دے رہی تھی. کیا میں پاگل ہوں؟ ارے بالکل بکواس کرتی ہیں ثنا اور نمرہ. تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو. بائی دا وے وہ ادھر کرنے کے آئی تھیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا. وہ قرآن خوانی کا کہنے آئی تھیں. دراصل وہ لوگ کل ہی ہمارے پڑوس میں آئے ہیں. میں نے انہیں بتایا. تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے گھر جانے کی، سنا تم نے؟ انہوں نے فوری طور پر مجھے پابند کیا تھا. لیکن وہ ہمارے پڑوسی ہیں اعتزاز بھائی. اگر میں نہ گئی تو لوگوں کو باتیں بنانے کا ایک اور موقع مل جائے گا، میں نے گھبرا کر کہا. وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے. دیکھو مومنہ، لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں باتیں بناتے پھریں. پھر بھی اگر تم اپنے پڑوسیوں سے میل جول بڑھانا چاہتی ہو تو تنہا مت جانا. امی کو ساتھ لے کر جانا تاکہ پر اعتماد رہو. اور ہاں، اب رونا دھونا بند کرو. فوراً جاؤ منہ دھو کر آؤ. ویسے بھی روتی بلکتی لڑکیاں مجھے بے حد اسٹوپڈ لگتی ہیں. انہوں نے میرا دھیان بچانے کی پوری کوشش کی تھی. میں کچھ کہے بغیر واش روم میں گھس گئی. منہ دھو کر آئی تو موڈ بدلنے کی کوشش میں کتاب اٹھا کر ان کے پاس چلی آئی. میں یہ کتاب لائی تھی آپ کے لیے. آپ اتنے دن آئے نہیں تو میں یہی دینے کی آپ کی طرف آ رہی تھی. آپ کے ساتھ یہ پرابلم کب سے ہے مومنہ؟ کون سی پرابلم؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا. یہی ہاتھ دھونے والی. آپ کو عادت ہے نا بار بار ہاتھ دھوتے رہنے کی. نہیں تو مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے. میرا لہجہ از خود تلخ ہو گیا جب ثنا ہڑبڑا کر بہن سے بولی. نمرہ شاید امی بلا رہی ہیں، جاؤ پہلے ان کی بات سن لو. ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں. وہ مجھے سپارہ پکڑا کر اندر چلی گئی. میرا موڈ پوری طرح سے آف ہو گیا تھا. کتنا منع کیا تھا اعتزاز بھائی نے مجھے ان کے گھر جانے کو، مگر مجھے ہی نئے پڑوسیوں سے تعلقات استوار کرنے کی پڑی تھی. سو اب بھگتنا تو تھا. میں پارا ہاتھ میں لیے اندر چلی آئی. مجھے دیکھ کر ہال کمرے میں جیسے لمحہ بھر سکوت سا ہو گیا. پھر چند خواتین کی خسر پھسر نے محفل میں ایک ہلچل سی مچا دی. میں نے دیکھا عورتوں کے سمٹ جانے سے میرے لیے آپ ہی آپ جگہ بن گئی تھی. تبھی میری سماعت میں کسی خاتون کے جملے سیسا بن کر اترے تھے. ارے یہ پارا کیسے پڑھے گی؟ بھئی غلطی کرے گی تو گناہ ہمارے کھاتے میں آئے گا نا. اور کیا، ثنا کی والدہ کو اسے بلاوا دینا ہی نہیں چاہیے تھا. بھلا پاگلوں کو قرآن مجید کے ادب و احترام کا کیا معلوم. میری برداشت جیسے جواب دینے لگی. میں نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے بیٹھی خواتین کو دیکھا اور دوسرے ہی پل ان دو عورتوں کو بھانپ لیا جن کی زہریلی گفتگو میرے بدن میں انگارے بھر گئی تھیں. ان میں سے ایک سمینہ خالہ کی پڑوسن تھی جو بے حد بد لحاظ اور کم فہم عورت تھی. دوسرے کے ذاتی معاملات کریدنے اور محلے بھر کی سنگن لینے کا چسکا اسے کئی بار مختلف خواتین سے لڑوا چکا تھا، مگر وہ باز نہیں آتی تھی. میں نے اس کے منہ لگنا مناسب نہ جانا اور توجہ پڑھنے کی طرف لگا دی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی طنزیہ آواز پھر سے میرے کانوں میں پڑی تھی. ہائے اللہ، کیسے دیکھ رہی تھی. بھائی مجھے پاگلوں سے بہت ڈر لگتا ہے. میرا صبر جواب دے گیا. میں نے دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھا. کیا میں آپ کو پاگل نظر آ رہی ہوں؟ میری تیز آواز سے سبھی خواتین کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. دونوں عورتیں گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں. ان کے چہرے واضح طور پر فک ہوئے تھے. میں آپ دونوں سے بات کر رہی ہوں.
کیا میں پاگل ہوں؟ اس بار میں نے ان کی طرف انگلی اٹھا کر سوال کیا۔ خالہ سمینہ اٹھ کر بے اختیار میرے پاس چلی آئیں۔ ان کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے مومنہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ باتیں یہ دونوں خواتین کر رہی خالہ۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کہہ رہی ہیں مجھے اس محفل میں بلا کر غلطی کی گئی ہے کیونکہ میں پاگل ہوں اور قرآن پاک کا ادب و احترام نہیں جانتی۔ کیا یہ بات آپ نے کہی ہے؟ خالہ نے تیوری چڑھا کر ان دونوں کو گھورا۔ ہاں، ان میں سے ایک نے بڑے اکھڑ پنے سے اقرار کیا تھا۔ اور ہم نے غلط نہیں کہا ہے۔ اچھا، صحیح کیا ہے اس میں؟ خالہ کا انداز بھی انہی کے جیسا تھا۔ کمرے میں جیسے سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ ساری عورتیں پرتجسس نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ شاید ہمارے درمیان ہونے والا مکالمہ سب کی دلچسپی کا باعث بن چکا تھا۔ ثنا کی فیملی میزبان ہونے کے باوجود بے حد متجسس نظر آ رہی تھی۔ اتنی بہت سی خواتین میں کسی نے بھی مداخلت کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ بولیے، کیا صحیح کہا ہے آپ نے؟ خالہ کا اصرار جائز تھا۔ ہم نے کہا ہے یہ لڑکی پاگل ہے۔ ان کی پڑوسن زرینہ نے مسکرا کر لب کشائی کی تھی۔ میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ وہ کس آسانی سے مجھے پاگل ثابت کر رہی تھی۔ کیا پاگل پن دیکھا ہے آپ نے میری بھانجی میں؟ یہی کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ زرینہ نے اپنے کہے کا اعادہ کیا تو خالہ جزبزس ہو کر ناگواری سے بولی، آپ نے کیسے جانا؟ بہت آسانی سے۔ اس کی مسکراہٹ تمسخر سے بھرپوری تھی۔ آپ کی بھانجی صرف بدبدا رہی ہے، پارا نہیں پڑ رہی۔ مومنہ، خالہ نے جیسے ایک ہی پل میں فیصلہ کیا تھا، ذرا پارا پڑھ کر سب کو سنانا تاکہ حاضرین محفل یہ جان سکے کہ تم قرآن پاک پڑھ رہی ہو یا فقط بدبدا رہی ہو۔ اف میرے خدایا، یہ حد تک کا کون سا انداز تھا؟ میرا سر گھومنے لگا، آنکھیں ڈبڈبانے لگی اور گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پھنس گیا۔ یہ کیسی عجیب صورتحال تھی جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سپارہ کھولا اور سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تلاوت تھی۔ آواز کا سوز میرے دکھی دل کی صدا سے مل کر جیسے ساری عورتوں کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ ہر آنکھ نمی لیے مجھے گھور رہی تھی۔ ہر چہرے پر ایک ہی تاثر تھا، آفرین کا۔ میں نے تلاوت ختم کر کے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سن لیا آپ نے؟ سمینہ خالہ کی آواز میرے چپ ہوتے ہی کمرے میں گونجی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کسی پر اتنا گھناؤنا الزام رکھنے سے پہلے اپنا ایمان ضرور ٹٹول لیے کہ کہیں وہ کمزور تو نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ خود آپ کی کہی بات آپ کے اپنے پاگل پن کو ظاہر کر رہی ہو۔ دیکھیے، میری بھانجی ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور بے حد سمجھدار لڑکی ہے۔ وہ نہ صرف اسکول میں پڑھاتی ہے بلکہ اپنا گھر بار بھی سنبھالتی ہے۔ ہاں، اس کی ماں نفسیاتی مریضہ تھی لیکن وہ پاگل نہیں تھی۔ آپ سب جانتے ہیں میری بہن کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، کسی پاگل پن کی وجہ سے نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نفسیاتی بیماری موروثی ہو۔ اگر آپ پھر بھی مومنہ کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی ہیں تو معاف کیجیے گا، علاج کی ضرورت آپ کو ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلو مومنہ۔ خالہ نے اپنی بات کہہ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کمرے میں موجود ساری عورتوں کی نظریں مجھ پر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کمرے سے نکلتے، سمینہ خالہ کی پڑوسن زرینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے پاس چلی آئی۔ اس کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ میں تضحیک کا پہلو اب بھی نمایاں تھا۔ سمینہ آپا، ایک بات بتاتی جائیے، اگر آپ کی بھانجی کی دماغی حالت بالکل درست ہے تو وہ ایک بڑے گھر میں تنہا کیوں رہتی ہے؟ اب دیکھیے نا، ایک جوان لڑکی اپنی سگی خالہ کی موجودگی کے باوجود علیحدہ گھر میں رہے تو بہت سے شکوک اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو اس لڑکی سے کوئی خطرہ لاحق ہو؟ جی نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ڈٹائی پر خالہ نے جل کر جواب دیا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں، ایک لڑکے کی ماں ہو کر بھی آپ نے بھانجی کے لیے کچھ اچھا کیوں نہیں سوچا؟ کہیں آپ کا بیٹا آپ کی پاگل بہن کی واحد اولاد سے شادی کرنے سے انکاری تو نہیں؟ بھائی ظاہر ہے آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا آسان نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ اپنی نسل کو خاندانی پاگل پن سے بچانا چاہتا ہے، ورنہ مومنہ جیسی پڑھی لکھی، سمجھدار اور خوش شکل لڑکی کو ٹھکرانا آسان تو نہیں ہے، جبکہ وہ آپ کا خون بھی ہے۔ بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں جانتی ہوں دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے، کیونکہ اگر مومنہ کی دماغی صحت درست ہے تو سمینہ آپا آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی یہی ایک نقطہ ہے جو مجھے اتنا کچھ بولنے پر مجبور کر گیا، ورنہ مجھے آپ کی بھانجی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے۔ ماں کا پاگل پن اگر بیٹی کے حصے آ جائے تو اسے ماننے میں حرج کیسا؟ ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی سمینہ آپا۔ وہ چمکتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے خالہ کو دیکھنے لگی۔ کمرہ ایک بار پھر آوازوں کی سرسراہٹوں سے گونجنے لگا تھا۔ ہر عورت مجھے اپنی طرف انگلی اٹھائے پاگل پاگل کہتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ سب مجھے آہنی زنجیروں میں جکڑنے کا سوچ رہی ہوں۔ گھبراہٹ اور خوف نے ایک ہی پل میں میرے حواس اڑا دیے تھے۔ میں بے قراری سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خالہ میری بدلتی کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہی تھیں۔ زرینہ کی جلتی سلگتی باتوں نے ان کی آنکھوں کو بھی نمناک کر دیا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور زرینہ کو اپنے راستے سے ہٹاتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ گھر پہنچنے تک انہوں نے مجھے ایک لفظ تسلی کا نہیں کہا تھا۔ ان کی خاموشی ان کی اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ خالہ کے زرد چہرے پر سوچ کے گھمبیر سائے دیکھ کر اعتزاز بھائی کا غصہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر میرے تواتر سے بہتے اشکوں پر ڈالی اور جھنجھلا کر بولے، سمجھ میں نہیں آتا اس عورت کو بھری محفل پر آپ پر انگلی اٹھا کر کیا ملا؟ آخر کیا دشمنی ہے اس کی مومنہ سے کہ وہ کسی لحاظ کے بغیر اسے پاگل کہہ رہی ہے؟ دشمنی ہی کہہ لو بیٹا، میں سمجھتی ہوں زرینہ نے آج اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ خالہ کا انداز شکستہ تھا۔ کیوں؟ ایسا کون سا لاوا ابل رہا تھا اس کے دل میں کہ جس کا اظہار ضروری تھا؟ اعتزاز بھائی کچھ چونک سے گئے۔ بات یہ ہے اعتزاز، کچھ دن پہلے میں نے اس عورت یعنی زرینہ کو خاصی بے نقص سنائی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر رفیق کی بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ زرینہ اپنی مومنہ کے بارے میں بہت غلط قسم کی افواہیں پھیلا رہی ہے۔ اس کی تصدیق بعد میں اور بہت سی عورتوں نے کی۔ بقول ان کے زرینہ کہتی ہے کہ مومنہ اپنی خالہ کے گھر پابندیوں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا چکر کسی لڑکے سے چل رہا ہے، اسی لیے وہ لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئی تاکہ مرضی کی زندگی جی سکے۔ مومنہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میں یعنی اس کی خالہ مومنہ کی خواہش کے پورا ہونے میں روڑے اٹکا رہی ہیں۔ لہٰذا خالہ کو زج کرنے اور اپنی بات منوانے کے لیے مومنہ پاگل پن پر اتر آئی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ اعتزاز، میں اس زرینہ کی کس کس بات کو نظر انداز کروں؟ جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، مگر اس عورت نے مبالغہ آمیزی کی حد کر ڈالی۔ مومنہ کے لیے اتنا گھٹیا پروپیگنڈا کرنے والی کو میں نے ان باتوں کے لیے جب جواب دہی پر مجبور کیا تو وہ حسب عادت لڑنے جھگڑنے کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے بھی اسے خاصی سنا ڈالی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بڑے پنڈال میں مجھے اور مومنہ کو یوں ذلیل کرے گی۔ اس کا انداز اتنا حد تک آمیز تھا کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ خالہ کی آواز رند گئی تھی، مگر میری سسکیاں میرے اختیار سے باہر ہو گئیں۔ ماما کی موت کے بعد اب یہ دن بھی دیکھنے کو باقی تھے۔ مجھ جیسی کام سے کام رکھنے والی لڑکی کو بدنامی کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے کیسے کیسے فسانے تراشے جا رہے تھے، مگر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ خالہ کی پڑوسن زرینہ سے میری محض سلام دعا تھی، پھر اس نے ایسا گھناؤنا الزام کیوں رکھ دیا تھا میرے سر پر؟ کمرے میں اعتزاز بھائی کے علاوہ خالو کی موجودگی نے بھی جیسے میرے رہے سہے اوسان خطا کر ڈالے تھے۔
بدن پسینے سے شرابور تھا اور میں چور نہ ہونے کے باوجود نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ زرینہ نے مجھے سر اٹھانے کے قابل بنا چھوڑا تھا، لیکن میں یہ بات زرینہ کو کیسے سمجھاتی کہ جن کی مائیں جلدی مر جاتی ہیں وہ لڑکیاں اپنی عزت سنبھال کر بھی پل پل مرتی اور جیتی ہیں۔ میں اپنی نظروں سے گر گئی تھی۔ میری اذیت اور ہر پل بدلتی کیفیت کو بھانپ کر اعتزاز بھائی سلگ کر بولے، امی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس عورت کو ایسا سبق سکھاتا کہ وہ دوبارہ کسی پر انگلی اٹھانے کی قابل نہ رہتی، یا کم سے کم کسی سے زبان درازی کی ہمت نہ کر پاتی۔ اعتزاز بیٹا، اس میں قصور اس عورت کا نہیں ہے، یہ ہمت دراصل ہم نے ہی دی ہے۔ خالو کی بھاری آواز اچانک ہم سب کی توجہ اپنی جانب کروا گئی۔ وہ جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہماری باتیں سن رہے تھے، اچانک بولے تو خالہ اور اعتزاز بھائی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد خالہ ناگواری سے بولی، کیا کہا آپ نے؟ ہم نے جرأت دی ہے زرینہ کو یہ سب کہنے کے لیے؟ ہاں۔ خالو کا اطمینان قابل دید تھا۔ غلطی زرینہ کی نہیں، ہماری ہے۔ ہمیں مومنہ کو اکیلے گھر میں رہنے کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آج کے دور میں ایک جوان لڑکی کا اس طرح تنہا رہنا لوگوں کو فسانہ تراشی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی کے دکھ میں سانجھے داری نہیں کرتا اور نہ ہی دوسرے کی مجبوری کا خیال کرتا ہے۔ یہی معاشرتی اور سماجی رویے ہم انسانوں کی زندگی کو تنگ یا آسان بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اب زرینہ ہی کو لے لو، اس نے جو کچھ کہا کیا وہ اسے غلط کہے گی؟ ارے تو کیا غلط ہم کہہ رہے ہیں؟ خالہ نے کلس کر جیسے خالو کو ڈانٹا تھا۔ مومنہ اپنی ماں کی محنت سے بنائے گھر کو خالی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ماں سے محبت اور اپنے گھر سے جذباتی وابستگی دیکھ کر میں نے ہی اسے اجازت دی تھی کہ وہ اس گھر میں رہ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے اسے تنہا کر کے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے کہنے پر اعتزاز روزانہ مومنہ کی خیر خبر لینے جاتا تھا۔ میں بھی بچی کو ہر پل اپنی موجودگی کا احساس دلائے رکھتی تھی، پھر اس کی طرف سے غفلت کی مرتکب کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم کچھ بھی کہو سمینہ، مگر یہ غفلت ہی ہے۔ خالو کا انداز مستحکم تھا۔ میں نے کہا ہے نا، مومنہ کو تنہا گھر میں رہنے کی اجازت دینا ہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہی غلطی زرینہ کو کچھ بولنے کی ہمت دے گئی ہے۔ لیکن خالو، تنہا رہ کر میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ وہ گھر میری ماما کا ہے اور مجھے ماما کے وجود کی طرح تحفظ اور سکون کا احساس فراہم کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خالو، ماما کی موت کا غم میری زندگی کے ہر دکھ سے بڑھ کر ہے۔ خدا کی قسم، میں ان کے بغیر گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں، پھر بھی لوگ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، مجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے دکھ، میری مجبوری کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے بلکتے ہوئے اپنا دفاع کیا تھا۔ تب خالو اٹھ کر میرے پاس چلے آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولے، دیکھو بیٹی، زندگی صرف مجبوری اور مصلحت سے عبارت نہیں ہے، یہ ہماری آپس کی رشتہ داری اور میل ملاپ سے رنگ پکڑتی ہے۔ ماما کی موت کا غم میری زندگی کے ہر دکھ سے بڑھ کر ہے۔ خدا کی قسم، میں ان کے بغیر گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں، پھر بھی لوگ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، مجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے دکھ، میری مجبوری کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے بلکتے ہوئے اپنا دفاع کیا تھا۔ تب خالو اٹھ کر میرے پاس چلے آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولے، دیکھو بیٹی، زندگی صرف مجبوری اور مصلحت سے عبارت نہیں ہے، یہ ہماری آپس کی رشتہ داری اور میل ملاپ سے رنگ پکڑتی ہے۔ تمہاری خطا صرف اتنی ہے کہ تم اپنی ماں کی موت کے غم کے ساتھ جینا چاہتی ہو، جبکہ میری نظر میں گزرے وقت کی اذیت کے ساتھ جینے کا مطلب ایک نئے غم کو آواز دینا ہے۔ اسے مجبوری یا مصلحت نہیں کہتے بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ تم زندگی کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہو، جبھی تمہیں میری بات ناگوار گزر رہی ہے اور تم صفائی دینے پر مجبور ہو۔ ایسی بات نہیں ہے خالو۔ میری سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میں جانتی ہوں آپ میری بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن زرینہ آنٹی مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں؟ اگر میری ماما
نفسیاتی مریضہ تھیں۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں خالو، کیا ماما کی وہ نفسیاتی الجھن اب پشت در پشت چلے گی؟ کیا میں پاگل ہوں، اور اتنی پاگل کہ اپنی اور آپ کی عزت پسے پشت ڈال کر کسی کے ساتھ؟ او میرے خدایا، کیا میں ایسی لڑکی ہوں؟ بتائیے مجھے، کیا میں سچ مچ ایسی ہوں کہ ایک غلط قدم اٹھا کر خود کو بدنامی کے اندھیرے میں دھکیل دوں؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میرا بدن ہچکیوں کی شدت سے لرز رہا تھا۔ میرا ہلتیان خالو کی سنجیدگی کو اور بھی بڑھا گیا۔ انہوں نے میرا سر تھپک کر جیسے تسلی دینے کی کوشش کی، پھر بے حد نرمی سے بولے، تم بہت اچھی لڑکی ہو مومنہ، اسی لیے زرینہ کی کہی ہر بات کو ضرورت سے زیادہ محسوس کر رہی ہو۔ خود کو سنبھالو بیٹا، اور میرا کہنا مان کر اس عورت کو معاف کر دو۔ دراصل وہ بیچاری اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سب اس کی اپنی ذہنی اختراع کا کھلا ثبوت ہے۔ اس عورت کی فضول باتیں سن کر مجھے اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک یاد آ رہا ہے۔ ان کا فرمان ہے، تمہارا حساب تمہارے اخلاق ہیں اور تمہارا نصب تمہارے اعمال۔ سو میری بچی، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال نہ صرف دنیا میں ہمیں عزت دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی بخشش کا باعث بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب تمہیں بھی اپنی ضد سے باز آ جانا چاہیے اور اس واقعے سے تھوڑا بہت سبق ضرور سیکھنا چاہیے۔ دیکھو، کسی بھی لڑکی کا تنہا رہنا لوگوں کے شکوک و شبہات اور الزامات کو ہمیشہ ہوا دیتا ہے۔ ایسی منہ زور آندھی کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم وہ کرو جو تمہارے حق میں اچھا ہو اور تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اب کیا بہتر ہوگا خالو؟ اب کچھ اچھا نہیں ہے میرے حق میں نے ٹوٹتے بکھرتے لہجے میں شکوہ کیا۔ آنسو اب بھی میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میری بات سن کر خالو نے بغور میرا چہرہ دیکھا اور مڑ کر خالہ سے بولے، سمینہ، تم بتاؤ مومنہ کو کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ماں کے بعد لڑکیوں کو اپنی عزت کے معاملے میں بہت سمجھدار ہونا پڑتا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ ان حالات میں سمجھداری کا تقاضا کیا ہے، اور پوچھو اس سے کیا یہ اعتزاز سے شادی کر کے ہماری عزت بننا چاہے گی؟ میرے وجود میں جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ خالو کی بات مجھے شدت کر گئی تھی، جبکہ خالہ کا چہرہ ایک ہی پل میں کسی پھول کی طرح کھلا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائیں اور آگے بڑھ کر مجھے باہوں میں سمیٹ کر بولی، مومنہ، یہ میری درینہ خواہش ہے کہ تم ہمارے گھر کی بہو بن جاؤ۔ اعتزاز سے شادی کرو گی تو کوئی بھی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ دیکھو بیٹا، زرینہ نے بھری محفل میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کو بھی یہ کہہ کر ذلیل کیا کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے اپنی اولاد میں وہ پاگل پن نہیں چاہیے جو تم میں موجود ہے۔ لیکن یہ سب فضول باتیں ہیں مومنہ۔ جب تم میری بہو بن جاؤ گی تو سب کی زہر اگلتی باتیں اپنے آپ بند ہو جائیں گی۔ کوئی شخص تمہیں تمہاری ماں کے سائے کھونے کا طعنہ نہیں دے گا۔ تم ایک پرسکون زندگی جی سکو گی۔ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے بیٹا۔ تم بتاؤ، اپنے خالو کا کہاں مانو گی؟ میں دم بخود سی بیٹھی تھی۔ آنسو جیسے ایک پل میں منجمد ہو گئے تھے۔ دل دھڑک دھڑک کر بے حال ہو رہا تھا۔ میں اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں جانتی تھی میں اعتزاز بھائی کو پسند ہرگز نہیں تھی۔ ان کی شادی کسی سعدیہ نام کی لڑکی سے ہونے والی تھی۔ ایسے میں خالو اور خالہ ان کی خوشی بھول کر مجھے اپنی بہو بنانے کا خواب کیوں کر دیکھ سکتے تھے؟ میں نے سٹ پٹا کر اعتزاز بھائی کی طرف دیکھا تو وہ ہنس کر خالہ سے بولے، امی، یہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ میں اس سے عمر میں بڑا دکھائی دیتا ہوں، اسی لیے تو یہ مجھے اعتزاز بھائی کہتی ہے۔ اے لو، خالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھلا 6-7 سال کی بڑائی بھی کوئی معنی رکھتی ہے؟ ویسے بھی بڑی عمر کے لڑکے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو نہ صرف خوش رکھتے ہیں بلکہ ان کی ناسمجھی کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں مومنہ، کیا تمہیں اعتزاز کے لیے اب بھی کوئی اعتراض ہے؟ اگر ہے تو ابھی کہہ ڈالو۔ خالہ نے میری رائے جاننا چاہی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ گھبرا گئی، ہکلا کر بولی،
یہ کیسے ہو سکتا ہے خالہ؟ اعتزاز بھائی کی منگنی ہونے والی ہے، آپ نے کتنے چاؤ سے ان کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ تو کیا ہوا؟ خالہ نے میری بات فوراً رد کر دی۔ میں نے کون سا لڑکی کے گھر جا کر ہاں کہہ دی ہے؟ ارے ابھی تو رشتہ ڈالنے کا مرحلہ بھی طے نہیں ہوا۔ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ بیٹا، وہ صرف میری پسند تھی، اعتزاز کی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ خالہ اور خالو کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت مجھ میں ویسے بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہاں کہنے کی پوزیشن میں تھی۔ یہ اعتزاز بھائی کی زندگی اور عمر بھر کی خوشیوں کا سوال تھا۔ وہ مجھے کہہ چکے تھے کہ وہ چند سال پوری توجہ سے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، جب تک مالی طور پر مستحکم نہیں ہو جاتے شادی نہیں کریں گے۔ اب وہی شخص والدین کی محبت اور خواہش سے مجبور ہو کر مجھ سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اگر اعتزاز بھائی اس شادی کے لیے تیار تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھا کر ہاں کہہ رہے تھے۔ میں یہی بات خالہ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی، مگر لڑکیوں کی وہی ازلی شرم و حیا مجھے کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی۔ میرا ماتھا پسینے کی ننھی ننھی بوندوں سے چھلپلانے لگا۔ میں عجب تذبذب میں تھی جب اچانک خالو نے میری جھجک محسوس کر کے مجھے مخاطب کیا تھا۔ سنو بیٹا، اگر تم اعتزاز کے بارے میں سوچ رہی ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم سے شادی کا یہ فیصلہ در حقیقت اسی کا ہے۔ اعتزاز مجھ سے بہت قریب ہے مومنہ، اسی لیے اس نے اپنے دل کی بات نہیں چھپائی اور مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ماں کی منتخب کردہ لڑکی کے بجائے تم سے شادی کا خواہش مند ہے، لیکن تمہاری سنجیدگی اور غم کی شدت دیکھ کر کچھ کہنے سے ڈرتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں تم سے بات کروں، سو آج میں نے اس کی خواہش تمہارے گوش گزار کر دی ہے۔ اب تم بھی کسی خوف کے بغیر اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ میں اور تمہاری خالہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تمہارا فیصلہ تمہاری خواہش اور سوچ کے مطابق ہونا چاہیے۔ تم چاہو تو انکار بھی کر سکتی ہو۔ خالو کا دست شفقت ایک بار پھر میرے سر پر تھا، یوں جیسے وہ کچھ کہنے کا حوصلہ دے رہے ہوں، مگر میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ زبان پر جیسے تالے پڑ گئے تھے، بدن کانپ رہا تھا اور چہرہ شرم کی سرخی چرا لایا تھا۔ اعتزاز بھائی میرے لیے اس طرح سوچ بھی سکتے ہیں، یہ بات میرے لیے کسی آج چبھنے سے کم نہیں تھی۔ خجالت کے مارے میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ یہ کیسی مشکل گھڑی تھی۔ کاش آج ماما زندہ ہوتی تو میری ہر کیفیت، ہر احساس کو جان لیتی اور مجھے کچھ کہنا نہ پڑتا۔ مگر اب اعتزاز بھائی کی خواہش جان کر ایک عجیب سا احساس دل کے اندر ہلکورے لے رہا تھا۔ وقت کی کچھ ساعتیں بہت تیزی سے گزرتی ہیں، وہ سب میرا جواب سننے کو بے قرار تھے اور میں تھی کہ اپنے ہی خوف کے حصار میں قید تھی۔ تب ہمت کر کے میں نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کے خالہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میری اس حرکت پر وہ پل بھر کو ساکت ہو گئیں، پھر گھبرا کر بولی، کیا بات ہے مومنہ، تم رونے کیوں لگیں؟ انہوں نے میرا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ خالہ، میری آواز کانپ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کہوں؟ ارے، خالہ نے ایک سرخوشی کے احساس میں ڈوب کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو کچھ بھی مت کہو، بلکہ اپنی پریشانی مجھ پر چھوڑ دو۔ دیکھو بیٹا، تمہارے خالو نے تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ بالکل جناب، اعتزاز بھائی کی شوخی میں اطمینان کی جھلک تھی۔ اب جو بہتر ہے انشاءاللہ وہی ہوگا، لہٰذا مومنہ تم بھی اپنا رونا دھونا بند کرو۔ مجھے امید ہے اتنے آنسو بہا کر تمہارے دماغ پر چھائی دھند کافی حد تک کم ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھی ایک مشہور کہاوت ہے کہ شام کی بارش سارے دن کی کثافت دھونے کے بعد آسمان پر ایک اجلا چاند سجانے کا باعث بنتی ہے۔ سو دل کی کثافت دور کر کے تم بھی اپنے چاند چہرے کو مسکرانے کی اجازت دے دو، اس طرح کم سے کم ہماری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ بالکل بالکل، خالہ کی ہنسی کی آواز نے جیسے اعتزاز بھائی کو ٹوکا تھا۔
اپنی ٹینشن مزید دور کرنے سے پہلے ذرا میرے بیٹے اپنے باپ کی موجودگی کا احساس ضرور کر لینا، ورنہ انہیں تمہارے بارے میں رائے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ خالہ کی برجستگی نے جہاں خالو کو کہکا لگانے پر مجبور کیا تھا، وہیں اعتزاز بھائی کو شرمندگی میں ڈبو دیا تھا۔ انہیں جھینپتا دیکھ کر میں بھی مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ ناولٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید ناول سننے کے لیے اردو ناول آور رائے کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔